السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار فی پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے۔ میرے عزیزو، وہ بچے جو مجھے روزانہ میسیجز کرتے ہیں درجنوں سینکڑوں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے اس سے پہلے سردیوں میں ایک ویڈیو بنایا تھا کہ آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں پارٹ 1، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے پارٹ 2 کہ کیا آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ ایکٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس ہو، اور آپ جھجکتے نہ ہو، آپ شرماتے نہ ہو، آپ شائع نہ ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ایکٹنگ کے لیے چاہیے وہ ہے آپ کا نالج۔ آپ نالج کتنا رکھتے ہیں؟ میں بہت پڑھے لکھے ہونے کی بات نہیں کر رہا، لیکن کیا آپ نے غیر نصابی کتابیں پڑھ رکھی ہیں؟ کچھ علم رکھتے ہیں آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے، تاریخ سے، فلسفے سے، ہسٹری سے؟ تیسری چیز جو ایکٹنگ کے لیے چاہیے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ آپ کی اردو بڑی صاف ہونی چاہیے، کیونکہ اردو میڈیم میں کام ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو اگر آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہوگی، السلام علیکم جی، اور اس میں جھٹکے سے آپ بولیں گے یا تلفظ اور ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی، تو تب بھی آپ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہوں، آپ کو کام نہیں ملے گا۔ پھر آپ کے پاس ایک بہت بڑا دل ہونا چاہیے، بہت بڑا حوصلہ ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ برداشت ہونی چاہیے، کیونکہ شوبز میں آنے کے بعد سٹرگل میں 5 سے 10 سال کہاں گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو پھر آپ نے اگلے 10 سال تک آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے گھر کی، کہ آپ کی بیوی بھی نہیں ہے، اگر ہے تو آپ کو اس کے لیے خرچے کی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی کرایہ آتا ہے آپ کو، یا ابا جی بڑے اسٹرانگ ہیں آپ کے۔ تو اس کے بعد آپ کو لاہور میں تو کام ملے گا نہیں، کیونکہ فلم انڈسٹری جو ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ کام کر رہی ہے، بہت زیادہ کام فلموں میں نہیں ہے۔ ڈرامہ انڈسٹری جو ہے وہ ساری کی ساری کراچی شفٹ ہو چکی ہے، لاہور میں اکا دکا کام ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس کے اندر آپ 2-4 سین کر لیں گے سال بعد یا 2 سال بعد، تو آپ کو وہ 2 سال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو مارکیٹ میں جانا پڑے گا، اور مارکیٹ جو ہے وہ ہے کراچی میں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ نے ارادہ کر لیا، ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، زندگی میں شوق ضروری نہیں ہوتا، ضرورت پوری کرنا ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے، ٹرین کا ٹکٹ لیں، جہاز کا ٹکٹ لیں، اپنی گاڑی پہ جائیں، کراچی جائیں، اور وہاں جا کر آپ کو چھوٹا بخاری یا بڑا بخاری، جہاں ڈیفنس کے کسی علاقے میں، قریب ترین علاقے میں، ایک فلیٹ کرائے پہ لینا ہے یا ایک کمرہ لینا ہے، یا آپ شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سب کے لیے آپ کے پاس 25-30 ہزار روپے مہینہ تو ہونا چاہیے۔ اب ایڈوانس آپ دیتے ہیں نہیں دیتے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو کسی فلورش علاقے میں جہاں سے پروڈکشن ہاؤسز قریب ہوں وہاں آپ کو کمرہ لینا ہے۔ پھر وہاں بہت سارے ایسے چائے خانے بن چکے ہیں جہاں شام کو، جس میں کیفے پیالہ ہے، جس میں چائے ہے، اور بہت سارے ذائقہ ہے، ٹی ہاؤس ہے، وہاں آپ شام کو ضرور جا کے بیٹھیں گے، کیونکہ وہاں کیمرہ مین، پروڈکشن کے لوگ، اسسٹنٹ، ایکٹر، رائٹر، ڈائریکٹرز روزانہ شام کو آ کر بیٹھتے ہیں، اور وہاں نشستیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کے تعلقات ان سے بن سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کراچی جا کر کریں گے کہ آپ کو پروڈکشن ہاؤس کا پتہ کون بتائے گا، پروڈیوسرز کے نمبر کون دے گا، تو یہ ایک بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے، لیکن وہاں آپ جب ایک ہفتہ بیٹھیں گے تو پورے کراچی کے سارے پروڈکشن ہاؤس اور سب ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے نمبرز آپ کو وہاں سے ان لوگوں سے مل جائیں گے، اور وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑا مدد کرتے ہیں وہ وہاں کے شہردار۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ پھر اس کے بعد آپ فون گھمائیں گے کسی اسسٹنٹ کو، کسی کوآرڈینیٹر کو، کسی ایسوسیٹ ڈائریکٹر کو، اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی آپ مجھے کام دیں یا میرا آڈیشن لیں۔ ویسے آڈیشن ہوتے رہتے ہیں، لیکن گاہے پہلے والا سسٹم نہیں رہا کہ باقاعدہ آڈیشن ہوتے تھے اور اس کے بعد کاسٹنگ ہوتی تھی۔ اب تو عموماً اسکرپٹ آتا تو کاسٹنگ ساری لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر،
چند ایک سپورٹنگ رولز ہوتے ہیں اور مائنر سپورٹنگ ہوتے ہیں جس میں میرے ایسے لوگ پھر ایڈجسٹ ہو کے آہستہ آہستہ اوپر آ جاتے ہیں. تو کوئی بہت بڑا چمتکار تو نہیں ہونے والا, آپ کو بہت بڑا چھکا تو نہیں لگے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو 2 4 5 سال جانے آنے اور ملنے ملانے کے بعد جب ان پروڈکشن ہاؤس والوں کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ ساہیوال کا ہے یا اکاڑے کا ہے یا لاہور کا ہے اور اس کی اردو بھی اچھی ہے اور اس کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے اور اس کے اندر اعتماد بھی ہے اور یہ بھاگے گا نہیں, تو پھر 2 3 4 سال میں آپ کو چھوٹے چھوٹے 1 1 2 2 4 4 5 5 سین ملیں گے. اور انہی سینز کے اندر اگر انڈسٹری کو لگا, ڈرامہ انڈسٹری کو کہ یار یہ ٹیلنٹڈ بچہ ہے, تو آپ پھر کسی بڑے رول میں ضرور آ جائیں گے. لیکن اگر نہیں لگا تو پھر آپ لائن میں لگے رہیں گے, اور اگر میری طرح نالائق ہوئے تو پھر آپ کو کمالی کرتے 28 سال بعد کمالی آپ کے ہاتھ آئے گا. تو وہاں آپ روزانہ وہاں جانے آنے کے لیے آپ کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہونی چاہیے, نہیں تو پھر آپ کو بسوں اور ویگنوں میں جانا پڑے گا. اچھا, پھر تھوڑے سے بہتر کپڑے بھی چاہیے ہوتے ہیں. جب آپ پروڈکشن ہاؤس میں جا رہے ہیں, مل رہے ہیں, تو میل ملاپ کے لیے تھوڑے سے بہتر کپڑے بھی ہونے چاہیے. پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو ماہانہ کرایہ اور ماہانہ خرچہ ہے, روزانہ صبح دوپہر شام کا جو کھانا ہے, یہ بھی آپ نے وہاں پھر کھانا ہے. تو اس کا حساب بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ جو جذباتی کو کہتے ہیں نا جی میں چلا جاؤں گا, میرا اتنے چاچا ہے, میرا اتنے ماما ہے, چاچے مامے کے گھر میں آپ 15 دن مہینہ 2 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شوبز کے لوگوں کا آنے جانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. آپ سٹرگل میں ہیں یا آپ شوٹنگ پہ ہیں, رات کو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے کون آپ کے لیے رشتہ دار کنڈی کھولے گا, محلے دار باتیں کریں گے, یار کیڑا منڈا آ گیا تاڑے گھر, کدی سویرے آندا, کدی رات کو آندا, کدی ستا ہوتا دن لے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے جائیے گا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سٹرگل کرتے ہیں شوبز میں اور کراچی جاتے ہیں, 5 سال سے پہلے کسی بہت نمایاں رول میں آپ نظر نہیں آئیں گے. تو 5 سال میں اگر آپ کو 50,000 روپے مہینہ بھی خرچ کرنا پڑے اپنی ذات کے اوپر, تو آپ دیکھ لیں یہ کتنے پیسے بنتے ہیں. 25-30 لاکھ روپے آپ کی جیب میں اگر ہے اور آپ 4-5 سال صبر کر سکتے ہیں, یہ 5 سال بھی میں کہہ رہا ہوں, یہ 10 سال بھی ہو سکتے ہیں, 15 سال بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ ضرور جائیے اور اپنی قسمت کو آزمائیں. وہاں ناپا ہے, ناپا میں آپ جا کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ناپا کے اندر جو ہے وہ ایکٹنگ پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے, تھیٹر کیا جاتا ہے, اسکرپٹ رائٹنگ, ڈائریکشن. آپ بالکل ناپا میں جا کے کچھ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. لیکن بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ ایکٹنگ میں جانا چاہ رہے ہیں نا, تو جس طرح اجوکا تھیٹر ہے, رفیع پیر تھیٹر ہے, آزاد تھیٹر ہے, اس طرح کے کسی تھیٹر میں پہلے جو پیرل تھیٹر کرتے ہیں, پہلے 2 3 4 سال کام کر لیجئے تاکہ آپ پر اعتماد بھی ہو جائیں, آپ کو جملے کی ڈلیوری آ جائے, پوز سٹریس کا پتہ چل جائے, باڈی لینگویج آپ کی بہترین ہو جائے. تو یہ آپ اگر کر سکتے ہیں اور یہ کشت اٹھانے کو تیار ہیں, اور آپ کے اوپر اگلے 5 سے 10 سال کوئی خرچہ نہیں ہے, نہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, نہ بیوی بچوں کا ہے, تو آپ آج ہی ٹرین کی ٹکٹ یا بس کی ٹکٹ پکڑیں اور کراچی چلے جائیں. آپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفینس کے گرد و نواح میں کسی آبادی میں, کسی پوش آبادی میں ایک کمرہ لے لیں اور پھر اللہ کا نام لے کے صبح سے شام تک شروع ہو جائیں. پولیسز کو کال کرنی, اسسٹنٹ کو کال کرنی, ان کے دفتروں کے چکر لگانے ہیں. اور اگر قسمت نے یاوری کی تو آپ یقیناً ایک بہت بڑے ایکٹر بن جائیں گے. اس سلسلے میں میں جو مدد کر سکتا ہوں, میں آپ کی پوری مدد کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن دوستوں, میں اتنے سارے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماڈلنگ کے حوالے سے مجھے کچھ بھی نہیں پتا, یہ ایک الگ فیلڈ ہے. تو ماڈلنگ کے حوالے سے جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان سے میں معذرت چاہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صبر, وہ استقامت عطا فرمائے کہ آپ ایکٹنگ کی فیلڈ میں جائیں, محنت کریں اور کامیاب ہو جائیں. میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے, کیونکہ پروڈکشن ہاؤس لاہور سے بلا کر آپ کو کام نہیں دے گا, یا لاہور بیٹھ کر یا اپنے اپنے علاقوں میں کہیں بیٹھ کر کسی پروڈیوسر کو کال کرنی, السلام علیکم جی میرا نام افتخار ہے, میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں, کہے گا اچھا جی ٹھیک ہے,
آئندہ آپ کی کال بھی نہیں اٹھائے گا یا بلاک کر دے گا. یا آپ کسی بندے سے ریفرنس لے کر کسی ڈائریکٹر پروڈیوسر سے ملتے ہیں, وہ پہلی بار آپ کو بڑی عزت دے گا, چائے پلائے گا, آپ کو لگے گا میں ایکٹر بن گیا. اس کے بعد وہ آپ کا فون اٹھانا چھوڑ دے گا. پھر آپ اس بندے کو فون کریں گے جس نے پہلی دفعہ اس سے بات کروائی تھی. آپ اس سے کہیں گے سر وہ دیکھیں آپ نے نمبر دیا تھا, وہ فون نہیں اٹھا رہے. اس کو بھی بیچارے کو شرمندہ کریں گے اور آپ کا کام ہونا کوئی نہیں ہے. کام ملتا ہے آپ کے ٹیلنٹ پر, پیور آپ کے ٹیلنٹ پر. نمبر 2 قسمت پر, اور نمبر 3 نہیں بلکہ نمبر 1 تعلقات پر. تو پی آر کتنی ہے آپ کی؟ پاکستان کیا پوری دنیا میں ریفرنس چلتا ہے, تو پاکستان میں بھی ریفرنس چلتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں, اس میں شکل کہیں کوئی کاؤنٹ نہیں کرتی, خوبصورتی کے کوئی نمبر نہیں ہے. خوبصورتی ہو تو اچھا ہے, اگر نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں پوری دنیا میں بہت سارے ایسے, مجھے دیکھ لیں, میں کوئی خوبصورت آدمی تو نہیں ہوں, تو میں ایکٹنگ کرتا ہوں. تو اس لیے دوستو یہ بڑا فرینکلی سا ایک ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنا دیا ہے, اور آپ نے بس بھاگنا نہیں ہے, پھر صبر کرنا ہے, پھر ڈٹے رہنا ہے. پھر دیکھی جائے گی کہ کیا ہوتا ہے. روز خواب دیکھنے, روز ٹوٹنا, روز کبھی ایسا لگتا ہے آسمان ہے سر پر اور ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ پیروں کے نیچے سے زمین بھی سرک گئی ہے. تو اس گوما گو صورتحال, کشمکش کی صورتحال, اپس اینڈ ڈاؤنس کے اندر اگر آپ کا ذہن انزائٹی کا شکار نہیں ہوگا, ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا, اور آپ اگلے 10 سال تک کوئی پیسہ نہ کمانے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو آپ فوراً ٹکٹ لیجئے, کراچی جائیے اور اسٹرگل شروع کر دیں. اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور میں جس حد تک سپورٹ کر سکوں گا میں آپ کو سپورٹ کروں گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی بھی صورت شوبز میں آنے کا مشورہ نہیں دوں گا. اگر وہ آ جائیں گے تو باپ ہونے کے ناطے میری مجبوری ہوگی ان کو سپورٹ کرنا, لیکن میں ان کو بالکل مشورہ نہیں دوں گا. تو آپ جائیے, قسمت آزمائیے. اگر قسمت نے یاوری کی تو آپ ایک ٹیلنٹڈ ابھرتے ہوئے اور ایک بڑے مشہور آرٹسٹ بن جائیں گے, اور اگر نہ ہوا تو پھر اس غارفی بھی تو ہے تے خواب سارے پورے ہون لئی تے نہیں ہوندے. شوق پورا ہو جائے, اللہ کا شکر نہ پورا ہو تو انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار نہ ہوئیے گا. میں جو کچھ جانتا تھا آپ کے گوش گزار کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کامیاب ایکٹر بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.